اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ تربیت اولاد کے حوالے سے جو چینل چل رہا ہے، یہ خاص کر ان بچوں کے لیے ہے جو ایسی جگہ رہتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ جہاں پہ آس پاس میں کوئی دینی سہولت نہیں مل پاتی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں تک یہ چیزیں پہنچ جائیں، اور اس میں ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کو آپ تنہا نہ دیکھیں، بلکہ آپ جتنا ہو سکے اپنے کانٹیکٹس میں اس کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ اچھی چیز کو آگے بڑھانا بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ جب تک وہ چیز محفوظ رہے گی نیٹ پہ اور آپ کو اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ اگر کسی بچے نے اس چیز کو یاد رکھ لیا تو یقین جانیے کہ اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ ہم الٹی سیدھی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں جس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اسلام کا تعلق ہے نہ کسی تربیت کا تعلق ہے، ہم اس میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں وقت لگائیں، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم مسلمان تھے، ہم مومن تھے، ہم نے اپنی طرف سے مذہب کے لیے کیا کیا۔ تو بہرحال حضرات محترم، بغیر کسی تمہید کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پچھلے مرتبہ جناب ابراہیم کا ذکر شروع ہوا تھا، اسی کو مجھے آگے بڑھانا ہے۔ جناب ابراہیم اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ دیکھیے، خدا کے ذکر کو سننا بھی بہت ثواب ہے، خدا کے ذکر کو بیان کرنا بھی بہت ثواب ہے۔ تبلیغ تو وہ کرتے ہی تھے، نبی تھے، وقت کے نبی تھے، لیکن اللہ کا ذکر سننا بھی اتنا پسند کرتے تھے۔ دیکھیے، اس وقت جو آپ سن رہے ہیں اور اس کو جو آگے بڑھائیں گے، اس کا ثواب کتنا ہوگا، آپ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس بہت بڑی زمین تھی اور بہت مویشی وغیرہ، یعنی اونٹ، بکرے، بھیڑ وغیرہ بہت زیادہ تھی۔ تو جناب ابراہیم ایک مرتبہ اپنے اسٹیٹ میں سے گزر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم فوراً رک گئے اور اس آواز کی تلاش میں چلے گئے کہ آخر یہ کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ تم نے یہ ذکر کیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا ایک مرتبہ مجھے اور سنا دو، تمہاری آواز بڑی پیاری ہے اور جس کا ذکر کر رہے ہو وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر یہ ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ دیکھو، یہ حد نگاہ تک تمہارے چاروں طرف جو زمین ہے، جو باغات ہے کھجور کے، اور جو زمین ہے اور جو پانی کے چشمے ہیں، یہ سب میرے، یہ سب میں تمہارے نام کر دوں گا۔ دیکھیے، یہ ہے ذکر سننے کا شوق، اس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں سیریلز دیکھنے میں، پکچرز دیکھنے میں، الٹے سیدھے کارٹونز دیکھنے میں، الٹے سیدھے چیزوں کو دیکھنے میں، لیکن اللہ کے ذکر ہم کتنا سنتے ہیں، انالائز کریں۔ تو اس شخص نے ایک مرتبہ بہت پیاری آواز میں کہا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ ابھی دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا یہ جتنی زمین ہے، اس میں جتنے اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑ وغیرہ سب چل رہے ہیں، سب یہ میری ہیں، یہ سب میں تمہارے نام کر دوں گا۔ اس نے پھر سے سنایا تو جناب ابراہیم نے سب اس کو دے دیا۔ کہنے لگے ابھی بھی دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس نے کہا اب دینے کے لیے کیا رہ گیا؟ آپ نے زمین دے دی، آپ کی ساری جائیداد اب میری ہے، یہ جتنے بھیڑ بکریاں آپ کی سب کچھ میرے ہو گئے، اب آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہا جب اتنی بڑی جائیداد ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، تو اس کو دیکھنے والا کی بھی تو ضرورت ہے۔ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، اس کی دیکھ بھال میں زندگی گزار دوں گا، ایک مرتبہ اور اللہ کا ذکر کر دو۔ اس نے پھر سے کیا۔ جناب ابراہیم سجدہ شکر میں چلے گئے۔ کہنے لگے اب بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ملک ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے مجھے دی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کے ذکر کو سننے کی کتنی خواہش ہے۔
جاؤ اللہ نے تمہیں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ثواب، سننا ثواب، ہماری زندگی کے لمحوں کو قیمتی بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا پروردگار کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کیوں؟ کوئی شک؟ کہا نہیں، شک نہیں ہے مالک، اور میں یقین کی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں میرے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، 4 مختلف پرندوں کو تم کا شکار کرو اور اس کو جو ہے نا اس کے کھال کو اتار دو، ان کی گردنوں کو الگ کر دو، سروں کو الگ کر دو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے گوشت کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے اس کو آپس میں ملا دو، ہڈیوں کو بھی توڑ دو، پھر اس کو 4 الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے مالک، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ وہ جو سر ان کے جو تمہارے پاس محفوظ ہے، ایک ایک چونچ کو پکڑنا، اور کہا اس پرندے کا نام لے کے پکارنا، کہنا کہ اللہ کے نام پہ واپس آ جا۔ جناب ابراہیم نے کیا تو واقعی وہ پرندے واپس آ گئے، ایک ایک کر کے پرندہ بنتا رہا اور اڑتا رہا۔ جناب ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا، پروردگار یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں، مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں تیری عبادت کروں، تیرا ذکر کروں، تیرے ذکر کو پھیلاؤں، تیری تبلیغ کروں۔ تو یہ ہے جناب ابراہیم۔ جب ان کی تبلیغ نہیں رک رہی تھی تو نمرود نے انہیں کہا کہ دیکھو تم اس سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا ڈالوں گا۔ اس زمانے میں، نمرود کے زمانے میں یہ سزا بہت زیادہ عام تھی، انسان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو جناب ابراہیم کو ٹارچر کرنے کے لیے 7 دن تک آگ جلائی گئی۔ 7 دن آپ سوچیں، ایسا مکان بنایا گیا، ایسا ہاؤس جیسا بنایا گیا جس میں آگ روشن کی جا رہی تھی۔ تو اس کی جو لمبائی تھی وہ 30 گز کی تھی، یعنی 30 گز یعنی آپ سوچیں 90 فیٹس کی لمبائی، اور 20 گز چوڑا تھا وہ، سمجھا؟ تو اتنا بڑا مکان، اور اس میں 7 دن تک آگ لگائی جا رہی تھی، لکڑیاں دنیا بھر سے لا کے ڈالی جا رہی تھی اور آگ روشن کی جا رہی تھی۔ کیا ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی آگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ذہنی طور سے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ لیکن جناب ابراہیم کا یقین اور اللہ پہ بھروسہ اتنا مستحکم تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی دینے والا بھی خدا ہے، موت دینے والا بھی خدا ہے، یہ نمرود میرا کیا کر سکتا ہے؟ اور نمرود اس وجہ سے اور غصے میں بھڑک رہا تھا۔ اور ایک چیز مشہور ہے، اس وقت جو ہے نا جب آگ جل رہی تھی تو جو ہے نا اس آگ میں ڈالنے کے لیے جب یعنی لوگ اتنے گھبرائے ہوئے تھے اس آگ سے کہ کافی دور سے جو ہے نا گزر جاتے، پرندے اوپر سے اڑنا چھوڑ دیے تھے کیونکہ اس کی تپش کافی اوپر تک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تو ایسے میں جو ہے نا کہیں سے ایک مینڈکی جو ہے اپنے منہ میں پانی لا لا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس سے دوسرے جانوروں نے پوچھا یہ تو کیا کر رہی ہے، تو کہاں سے یہ آگ کو بجھا پائے گی؟ تو مینڈکی نے کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ اس آگ کو میں نہیں بجھا پاؤں گی، میں پانی ڈال ڈال کے اس کو بجھانے کی کوشش اس لیے کر رہی ہوں تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ تو عزیزان محترم، مظلوم کا ساتھ دینا جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ضروری۔ آپ اپنی کوشش کریں، کافی ہے۔ آپ شاید حالانکہ جانتے ہوں گے کہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ظالم کا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا جو ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کو کرنا ناممکن ہے لیکن کوشش کرنا، اللہ کے ذکر کو پھیلانا ناممکن ہے لیکن کوشش کر کے اس میں شمار ہو جانا وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال جب جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا، منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا اور جناب ابراہیم ہوا میں لہراتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں ملائکہ میں کوہنام مچ گیا، پروردگار تیرا یہ نبی اسے جلایا جا رہا ہے، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ اگر وہ ایکسیپٹ کر لے۔ جبرائیل نے آ کے راستے میں روک لیا ہاتھوں پہ، کہا کہ ابراہیم اللہ کا حاجہ، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے لیکن تم سے نہیں ہے، اس سے ہے، اور وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل دیکھا یہ ہے میرا بندہ،
اسی لیے میں اس کو خلیل کہتا ہوں. اور جناب ابراہیم جیسے آگ کی طرف چلے، اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. یہ کہہ کے نہیں رک گیا، شاید اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جناب ابراہیم برداشت نہیں کر سکتے، کہا کہ سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. تو بہرحال عزیزان محترم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا. ہمارا بھروسہ اسی پہ ہے. پروردگار تجھ پہ بھروسہ ہے، پروردگار تو کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ہماری اس چھوٹی سی نوکری کو، یعنی جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس کو، اور جو ذکر ہم سن رہے ہیں اس کو قبول فرما، اور پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. خدا حافظ، فی امان اللہ.